السلام علیکم جماعت پنجم کے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 3 ٹرک کس نے نکالا آگے پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 11 ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم صفحہ نمبر 12 کا باقی حصہ پڑھیں گے۔ جی بچوں، کل ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ یعنی کہ ٹرک کہاں پھنسا تھا؟ ٹرک ایک پل کے نیچے پھنس گیا تھا۔ پھر وہ ایک پل کے اوپر کیا تھی؟ ایک ریل کی پٹڑی گزر رہی تھی جہاں سے ٹرین گزرتی تھی۔ اس کے بعد پل کے ایک سائڈ پر گاؤں تھا، دوسری سائڈ پر بازار، ہاسپٹل، اسکول وغیرہ چیزیں تھے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پل کے نیچے ایک ٹرک پھنس گیا۔ اب ٹرک کی وجہ سے ساری گاڑیاں، اسکول کی وین یا بس سب کچھ رک گیا۔ تو اب وہ ٹرک نکل ہی نہیں رہا تھا، تو سب لوگ پریشان تھے کیونکہ کام سے دیر ہو رہی تھی، صبح کا وقت تھا۔ ہر طرف یعنی کہ ٹریفک تھی، تو اس ٹریفک میں ایک اسکول کی بس بھی تھی۔ اس میں ایک ذہین بچہ بھی تھا جو کافی دیر سے کھڑکی سے سارا معاملہ دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ اچانک بچے کے دماغ میں ایک خیال آتا ہے اور وہ جلدی سے اتر کر ہجوم میں راستہ بناتا ہوا ان افسران تک پہنچ جاتا ہے، اور سب سے پہلے کیا وہ کرتا ہے؟ سلام کرتا ہے، اور اب راستہ نکالنے یعنی کہ اس مسئلے کا حل نکالنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ آواز بولتا ہے کہ مجھے اس مسئلے کا حل معلوم ہے کہ کس طریقے سے یہ حل کیا جا سکتا ہے۔ سب اس آواز پر سب اسے مڑ کر دیکھتے ہیں، جو گلے میں بستہ لٹکائے ہوئے ہجوم کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے۔ اب ہم آگے پڑھیں گے۔ پہلے تو کوئی بھی چھوٹے سے بچے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن سب بحث سے اتنا تھک چکے تھے کہ کسی نے منع کرنا بھی مناسب نہ سمجھا، اور بے دلی سے بچے کی بات یوں سننے لگے جیسے اسے کسی عقلمندانہ بات کی توقع نہ کر رہے ہوں۔ کیا ہوا؟ اچھا، پہلے تو اس کی کوئی بات ہی نہیں سننے کو تیار تھا، لیکن وہ سب آپس میں اتنا طریقے ڈھونڈ چکے تھے کہ کس طریقے پر بات کر چکے تھے کہ اب تھک چکے تھے کہ طریقہ کوئی بھی مل ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ٹرک کیسے نکالیں۔ تو انہوں نے اس بچے کو منع بھی نہیں کیا کہ بات نہیں کرے، اور سب لوگ بے دلی سے بچے کی بات سننے لگے جیسے کہ اس سے کوئی عقل مندانہ بات کی توقع نہیں تھی کہ یہ عقل مندانہ بات نہیں کرے گا۔ اگر آپ اس ٹرک کے تمام پہیوں کی ہوا نکال کر کم کر دیں تو ٹرک نیچے ہو جائے گا، پھر اسے نکالنا آسان ہو جائے گا۔ افسران بچے کی اس بات پر بے حد حیران اور خوش ہوئے اور خوش بھی۔ بچے نے کیا حل بتایا کہ ٹرک کے چاروں پہیوں کی ہوا نکال دی جائے اور ٹرک نیچے ہو جائے گا اور اسے نکالنا آسان ہو جائے گا۔ افسران بچے کی بات پر حیران بھی تھے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اور اتنی بڑی بات، اور خوش بھی تھے۔ ننھے طالب علم کی یہ تجویز انہیں بہت پسند آئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ ٹرک کے پہیوں سے ہوا نکال کر کم کر دیں۔ لوگوں نے حکم پر عمل کیا، پہیوں کی ہوا کم ہو گئی تو ٹرک آسانی سے پل کے نیچے سے باہر نکل آیا۔ افسران نے بچے کو شاباش دی اور کہا، اس ننھے طالب علم کی ذہانت نے ہمارے مسئلہ حل کر دیا۔ اب وہ جو چھوٹا بچہ آیا تھا اس نے یہ رائے دی کہ پہیوں کی ہوا نکال دی جائے اور ٹرک نیچے ہو جائے گا۔ ننھے طالب علم کی یہ رائے سب کو بہت پسند آئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ ٹرک کے پہیوں کی ہوا نکال دی جائے، اور لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا۔ پہیوں کی ہوا کم ہوئی تو ٹرک آسانی سے پل کے نیچے آ گیا اور باہر بھی نکال دیا۔ افسران نے بچے کو شاباش دی اور ننھے طالب علم کی ذہانت نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا، یہ کہا۔
افسران نے وہاں موجود سارے لوگ اس ذہین بچے کو دیکھنے لگے جس نے اتنے بڑے مسئلے کو آسانی سے حل کر دیا۔ حکومت کی طرف سے اس بچے کو بڑا انعام دیا گیا۔ اس بچے کی ذہانت کا چرچا پھیل گیا، اخبارات میں اس کی تصویر چھپی، اس کے رشتہ داروں اور دوستوں نے مبارکباد دی اور یوں ایک پل ٹوٹنے سے بچ گیا۔ پل بھی توڑ رہے تھے تو کیا ہوا، وہاں جتنا بھی ہجوم کھڑا تھا لوگ بچے کو دیکھنے لگے، اتنا ذہین بچہ جس نے اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ حکومت کی طرف سے اس بچے کو بہت بڑا انعام دیا گیا اور اس بچے کی ذہانت کا چرچا ہر طرف پھیل گیا، اخبارات میں اس کی تصویر بھی آئی اور رشتہ داروں اور دوستوں نے مبارک دی اور ایک پل ایسے ٹوٹنے سے بچ گیا۔ بچوں، آج یہ ہم لوگوں نے پورا پڑھ لیا ہے۔ اب آپ لوگ اس کی کریٹیو رائٹنگ کرو گے کہ سوالات جوابات کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ لوگ اس کے بعد ہم اس کا کام کل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ بچوں۔